السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو دوستو ساتھیو، آج میں محبوب نگر میں آپ کے سامنے عمر سالم سقاف اور میرے ساتھ تشریف لائے ہیں سلیمان محمد زبیدی صاحب، جو جدہ سے تشریف لائے حیدرآباد سے محبوب نگر کی طرف۔ آج ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ کو واقف کروائیں گے، محبوب نگر بلکہ علمی دنیا کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ آپ سب پہچان جائیں گے کہ ہمارے گروپ کی ایک مائناز شخصیت جو اب ہمارے درمیان رہی، اللہم اغفر لہ ارحمہ، عثمان بن احمد باہیال صاحب کے بڑے بھائی اودھ بن احمد باہیال صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے صدر صاحب کا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح اودھ بھائی کو برداشت گروپ کے سامنے لایا جائے تاکہ ہم ان کے اپنے خیالات سے مستفید ہو سکیں۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفس و خواب ہیں ہم۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں آپ خود جان کر یہ محسوس کریں گے کہ ہاں، ابھی اردو بولنے والے، اردو کو زندہ رکھنے والی شخصیتیں بہت باقی ہیں۔ برداشت گروپ کا ایک نظم العین ہے، اور برداشت گروپ اس کی جستجو میں لگا ہے، اردو اور اس کی چاشنی ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ہماری کوشش میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ آئیے، میری کیفیت تو یہ ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے تو ہوش نہیں، سلیمان مجھے تو ہوش نہیں، آپ ہی مشورہ دیجئے، کہاں سے شروع کروں کہاں تمام۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان سے آج بات کر رہا ہوں اور آپ تمام کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ محبوب نگر کی مشہور و معروف شخصیت، مدینہ مسجد کے صدر اور علمی دنیا کے ایک اپنے آپ میں ذخیرہ رکھنے والی شخصیت سے اب آپ کو ملاتا ہوں۔ آئیے ملتے ہیں اودھ بن احمد باہیال صاحب۔ میں اودھ بھائی آپ کا تہہ دل سے اپنی عمر سالم سقاف میں اپنے صدر محترم جناب محمد علی زبیدی کی جانب سے آپ کو برداشت گروپ میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج جرأت کیا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں کچھ گفتگو کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں برداشت گروپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں برداشت گروپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری بھی کچھ انٹرویو کی جائے، اور میں جناب حبیب عمر سقاف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں، کس تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور مجھ سے سوال کریں، میں اس کا جواب دوں۔ عزیز و دوستو، ہمیشہ کی طرح ہم اپنی شخصیت کو پیش کرنے سے پہلے ان سے ہم یہی سوال کرتے ہیں، اودھ بھائی آپ کا بچپن اور آپ کی تربیت اور آپ کی ابتدائی تعلیم، اس تعلق سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میرا بچپن سرزمین محبوب نگر ہی میں گزرا۔ محل مدینہ مسجد میں میری پیدائش ہوئی، میری ولادت ہوئی۔ میری پیدائش 26 جنوری 1954 کو ہوئی، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک تعلیمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ باوجود عرب ہونے کے، علم کا ذوق میرے خانوادے میں اس قدر تھا کہ ہمارے جو ہے 5 جنریشنز کوالیفائڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔
پردادا بھی تعلیم یافتہ، دادا بھی تعلیم یافتہ، والد بھی تعلیم یافتہ، خود ہم بھی تعلیم یافتہ، ہمارے بچے بھی تعلیم یافتہ. 5 جنریشن کسی گھرانے میں شاید آپ کو نہ ملے، اور ہمارے گھرانے میں الحمدللہ 5 جنریشن جو ہے تعلیم یافتہ ہیں. ماشاء اللہ عوض بھائی، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا گھرانہ علم و ادب سے لبریز ہے. آپ کی اعلیٰ تعلیم اور کس کالج کس مدرسے سے تکمیل پائی، اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں. میں آپ کو ابتدائی تعلیم سے ہی بتلا دیتا ہوں. میری 93ویں تعلیم مدرسے مدینہ مسجد جو گورنمنٹ کا مدرسہ ہے اس میں ہوئی. اس کے بعد فوقینہ کی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ بازار سے ہوئی. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مہمنور گورنمنٹ جونیئر کالج میں ہوئی. کس سن میں ہے؟ انٹرمیڈیٹ 1971 میں اور SSC 1969 میں. جی ڈگری 1974-75 میں. جی. اور جب میں انٹرمیڈیٹ میں تعلیم پا رہا تھا اسی وقت میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی. میرے والد جناب احمد بن سلطان باہیال میں ہی مرحوم. اور کسی زمانے میں ان کے جو ہے پیٹ میں ایک مار لگا تھا بولی کی طریقہ، وہ بعد میں جو ہے درد شکم کی شکل اختیار کر گیا. اور مسلسل والد ہمارے جو ہے بیمار رہا کرتے تھے. بلکہ جس وقت میں انٹر میں جا رہا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی وقت ان کو جو ہے گاندھی میڈیکل ہاسپٹل سکندرآباد میں ایڈمٹ کیا گیا تھا. تقریباً 8-9 مہینے ہم جو ہے والد کی خدمت میں رہے وہاں. نہ صرف میں بلکہ ہمارے سارا خاندان جو ہے ہمارے والد کے ساتھ خدمت میں رہا کرتا تھا. وہیں سے میری تعلیم جو ہے متاثر ہونے لگی. اور میرے کو انٹر کے فوری بعد ہمارے دادا کا حکم ہوا کہ اس وقت آپ کے والد کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی تعلیم کی نہیں. آپ جو ہے اپنے والد کی خدمت کیجئے، تعلیم کو ترک کیجئے. میں نے اپنی جد کی بات مانی اور اس کے بعد حالانکہ میرا ایڈمیشن حیدرآباد میں ہو چکا تھا، باوجود اس کے میں پھر واپس محبوب نگر آ گیا، والد کی خدمت میں رہا. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ایڈمیشن یہاں محبوب نگر میں لیا. گروپ 1 محبوب نگر سے کیا. گروپ 2 میں پھر جو ہے تھوڑا ہنڈرنس ہوا، رکاوٹیں آئیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے 74-75 میں وہ گروپ 2 بھی کمپلیٹ کر لیا. اس اعتبار سے وہ میں کامرس گریجویٹ ہوں 1974-75. تعلیم کے معاملے میں وہ میرے گھر میں جو ہے 2 چیزیں ہوتی تھیں. میری جتنی بھی تعلیم ہے وہ میرے دادا مرحوم کی دین ہے، اور جتنی بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ سب میرے والد کی دین ہے. لکھنا پڑھنا دادا سے سیکھا، محفل میں کیسا منہ ہونا، کس سے کیسی بات کرنا ہے، جو ہے لباس کس قسم کا ہونا چاہیے، گفتگو کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ ساری جو ہے میرے والد کی دین ہے. 2 جو ہے اساتذہ میں اپنے گھر میں دادا کی شکل میں اور والد کی شکل میں رکھتا ہوں. بہترین مذہبی ماحول ملا، بہترین جو ہے دنیاوی ماحول بھی ملا. اور میں ہر 2 مرحومین کا جو ہے کتنا بھی شکر ادا کروں تو میرے لیے کم ہے. عوض بھائی، تعلیم کے مکمل ہونے پہ کیا آپ کوئی گورنمنٹ سروس کی ہیں؟ جو ہی میری تعلیم ختم ہوئی، میری عمر میں سمجھتا ہوں 18 سال کی تھی. اسی وقت جو ہے ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی کے تھرو جو ہے محبوب نگر میں اپائنٹمنٹس ہو رہے تھے جونیئر اسسٹنٹس کے. اور چونکہ ہمارے معاشی حالات بھی والد کی بیماری میں کچھ خراب ہو گئے تھے، ایسے میں جو ہے ہمارا ملازمت پانا ضروری تھا. میں نے وہ DSC
1974 میں جو اس وقت کے کلیکٹر کاسی پانڈین تھے، جو ایک دم غیر متعصب آدمی، صرف ایبلٹی میجر کرنے والا کلیکٹر میری زندگی میں اسی کو دیکھا ہوں۔ 152 آدمی کا سلیکشن ہوا اور 1 سے 17 تک مسلمان تھے آرڈر آف میرٹ میں۔ ایسا کسی کلیکٹر کے زمانے میں نہیں ہوا۔ وہ جب ان سے سوال کیا تو وہ بولے اونلی وانٹ ٹو میجر یور ایبلٹی ناٹ یور کاسٹ۔ تو سلیکشن کتنوں کا ہوا تھا اول بھائی؟ 152 لوگوں کا سلیکشن ہوا تھا، جس میں جو ہے ہاں نہیں 1 سے 17 تک آرڈر آف میرٹ میں آئے تھے، ایک ہی ساتھ مسلسل۔ ریزرویشن میں بھی کوئی نہیں آیا، بلکہ ہم ہی لوگ آئے پورے، فارورڈ کلاس والے، اپر کلاس والے، اور بیچ میں بھی جو ہے سلیکشن ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ایک 77 مسلمانوں کا شاید سلیکشن ہوا 152 میں، آؤٹ آف 152 77 Muslims were selected as جو ہے junior assistant in the period of collector Mr. Kasi Pandian۔ اول بھائی کتنے سال کی سروس رہی؟ کیا آپ اب ریٹائرڈ ہیں؟ کیا وظیفے آپ ہیں آج؟ عام طور پہ گورنمنٹ سروس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا تو 35 سال کی سروس یا پھر 58 سال کی عمر۔ وہ الحمدللہ میں جو ہے 37 سال جو ہے نوکری کیا ہوں، نہ صرف 35 بلکہ 35 اور 2 سال بڑھ کے نوکری کیا ہوں۔ جی، اب چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک بہترین خدمات میں مصروف ہیں، مدینہ مسجد محبوب نگر کے آپ صدر ہیں، اور میرے خیال سے آپ کے بچپن سے آپ کی وہ یادیں اب تک آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ کس طرح مدینہ مسجد کی تعمیر میں نوجوانوں نے حصہ لیا تھا۔ کیا اس تعلق سے آپ کی ذہن میں کوئی بات آتی ہے کہ کس طرح اور کیسے مدینہ مسجد کی تعمیر اور توسیع ہوئی؟ کن لوگوں کا اس میں بہت بڑا تعاون رہا؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ مدینہ مسجد کا سنگ بنیاد حضرت عبدالعلیم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوا۔ اس وقت مسجد میں اب جو موجود مسجد ہے اس کا اگلا حصہ محراب کے ساتھ چھوٹا سا حصہ مسجد پہ مشتمل تھا، اور سیدھے بازو میں 2 کمرے ہوا کرتے تھے۔ ایک کمرہ امام صاحب کا رہتا تھا، اور ایک کمرہ اگر کوئی مسافر آ جاتا مدینہ مسجد تو مسافر کے ٹھہرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور مسجد کے صحن میں 2 جھاڑ تھے، ایک بادام کا جھاڑ، ایک سنکسر کا جھاڑ۔ اور اس وقت بھی مسجد الحمدللہ 500 مربع گز پر تھی۔ اس کے بعد تھوڑی زمین جو ہے مسجد کے لیے وقف ہوئی، اور بہت زیادہ زمین مسجد کے لیے خریدی گئی۔ اب میرے خیال میں 1763 مربع گز پہ ہماری مسجد، اور بازو کا جو کامپلیکس تھا، رہائشی مکانات جو تھے وہ سفال پوش تھے اور بوسیدہ قسم کے تھے، اس کو گرا دیا گیا۔ اور پھر اس کی تعمیر جو ہے ہمارے پرانے پیشوا صاحب جناب حبیب الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو ہے ایک ریزیڈینشیل کامپلیکس بنانے کو جا رہے ہیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن مسلسل چل رہا ہے، کرونا کے مسائل چل رہے ہیں، ایسے میں ہر آدمی معاشی طور پہ کمزور ہے، پریشان حال ہے۔ اس کی تعمیر کی لاگت تقریباً 2 کروڑ آ رہی ہے، اسی لیے وہ کام کسی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ مسجد کی توسیع کی بات کر رہے ہیں تو 1977 میں ہماری مسجد کی جو ہے توسیع کا کام شروع ہوا۔ اس زمانے میں خود ہمارے محبوب نگر کے شیخ سالم بن محفوظ، جن کا تعلق ناگر کنول سے ہے، محبوب نگر سے ہے، وہ چونکہ جدہ میں رہا کرتے تھے۔ قاری صاحب محمد غوث قاری صاحب، میرے والد مرحوم جناب احمد بن سلطان باہیال صاحب، یہ سب جو ہے دوست بھی ہیں، ہمارے سے رشتہ داری بھی ہے۔ محبوب نگر میں جس وقت مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان ہمارے بڑوں کے جو دل و دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ کیوں نہ مدینہ مسجد کی توسیع کی جائے، تو لہٰذا جو ہے شیخ سالم بن محفوظ صاحب سے
कांटेक्ट किया गया, यहाँ से जो है ख़त किताबत की गई। नतीजे में पहली दफ़ा जो पैसे आए वो तकरीबन 35 लाख थे, 33 लाख या 35 लाख थे। उस वक्त वो 35 लाख से मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें जो है हमारे इदरीस जुबैदी के वालिद जनाब चचा शेख मोहम्मद जुबैदी और हमारा चचा अबू बकर जुबैदी साहब का बड़ा जो है साथ रहा तामीरी मामलात में। तो उस वक्त एक चीज़ जो महबूबनगर जितने भी जो है इंजीनियर्स हैं सबको बुलाया गया, सबको बिठाया गया, उनके ज़रिए जो है एक नक्शा फाइनल किया गया। उसके बाद उसकी तामीर शुरू हुई। तामीर के वक्त जो हेड मिस्त्री था वो हेड मिस्त्री को जो है कारी साहब, हमारे दादा मरहूम फरतुल्लाह बेग साहब, अबू बकर चचा, शेख मोहम्मद चचा साहब बुला के बात करे तो उन ये बतला रहा था कि ऊपरी हिस्से का जो छत है अगले से नहीं पीछे का 22 दिन में मुसलसिल 50 मजदूरों के साथ मैं काम किया तो छत पड़ सकता है जी। तो उससे जो है ये बात जो है एक वर्ड ये लिया गया, तुम जो है एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत में क्या कर सकते हो, तुमको कितनी उजरत देना चाहिए, दूसरे मजदूरों का मामला तुम छोड़ दो, हम हमारे बच्चों को इस्तेमाल करेंगे जी। तो उन परेशान हो गया। उसके बाद वो हामी भर लिया उन्हें। तो नतीजे में जब तामीर शुरू हुई तो जो है वो 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप नौजवानों का जी। नौजवानों का ग्रुप, नौजवान में कौन थे? उस वक्त हम ही जवान थे। हाँ, वो तो जी जी। नौजवान आपको इस सवाल से कई एक ऐसे तस्वीर देखने को मिलेंगी जब हमारी ये क्लिप तैयार होगी, जी जी, ये वीडियो जब तैयार होगी तो मोहम्मद अली जुबैदी जो अपने कमाल से जो पेश करेंगे वो देखने के काबिल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक ग्रुप नौजवानों का था, एक ग्रुप जो है सरकारी मुलाजमीन का था जी। ये ग्रुप उम्र रसीदा में भी उनका शुमार नहीं, बहुत बड़ी उम्र में भी उनका शुमार नहीं, ऐसे लोगों का था जी। ये 3 ग्रुप जो है सरकारी मुलाजिम मगरिब से काम करते थे, मगरिब से रात में जो है 11 बजे तक काम करते थे। दूसरे नौजवान जो है आपके सुबह 10 बजे आ जाते तो 2 बजे तक काम करते हैं। नौजवानों का कोई जिक्र, कोई नाम उनके? नौजवानों में जो है उस ज़माने में हमारे लीडर जो खालिद जुबैदी थे, खालिद बिन अब्दुल्ला जुबैदी, शेख अब्दुल रहीम बिन अब्दुल्ला जुबैदी, वो थे हमारे, हसन बिलाखी थे, और यहाँ इकबाल हुसैन अंसारी जो हमारे मोहम्मद अली अंसारी साहब वकील साहब थे, उनके साहिबजादे थे। सामने जो है निज़ामुद्दीन साहब के बेटे मुसलिहुद्दीन खुर्शीद भाई थे, और सामने जो है लतीफ़ भाई कंडक्टर थे आरटीसी के, वो थे। काफ़ी नौजवान थे जी। एक वो मंज़र मैं भुला नहीं सकता, इस कदर ईमानी मंज़र था वो जी। और जिसको देखकर जो है सारे लोग परेशान हो जाते थे जी। ये क्या है, नौजवान जो है हाथों में सुराख पड़े हुए हैं, वो सीमेंट गहरा वो सब मिलाने के बाद जब ऊपर ले आके देना पड़ता था जी। तो सुराख पड़ गए थे हाथों में। बावजूद उसके ऐसा जज्बा था, हाथों में तकलीफ हो रही कोई बात नहीं, मस्जिद की तामीर ज़रूरी है, जी जी। उस ख्याल से जो है हम करते थे। और वो जो उम्र रसीदा लोग हैं वो लोगों का तो मामला देखने का था। अब जब ये तस्वीर यहाँ से तामीर के बाहर गए उसके साथ ही लमसम अमाउंट आ गई जी। एकदम इतनी अमाउंट आ गई पूछो नहीं। मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूँगा, आवाज़ है? जी 1983 जी जब मैं अली अहमद जुबैदी साहब का असिस्टेंट था वहाँ पर, जी वो स्टोर कीपर थे, मैं उनका असिस्टेंट था। उन अय्याम में कारी साहब को देखा हूँ, जी और कारी साहब अली अहमद जुबैदी साहब जो चंदे में मसरूफ़ रहते थे, जी उनकी जो कोशिशें थी, अक्सर उनके खुतूत भी कभी मेरी नज़र से गुजरते हैं, और इस वीडियो जब तैयार होगी उसमें भी आपको दिखाया जाएगा कि कारी साहब किस तरह लिखा करते थे ख़त अली अहमद जुबैदी साहब को। उस वक्त के जो मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम यहाँ की शख्सियतें थी, जनाब शेख महमूद जुबैदी साहब, शेख अबू बकर जुबैदी गुत्तेदार, बाबू भाई कल्दी, हुसैन हरहरा, शेख अब्दुल्ला बिन अहमद जुबैदी साहब, कारी साहब, ये ऐसी शख्सियतें थी जो जद्दोजहद और उस वक्त की मशहूर व मारूफ शख्सियतें महबूबनगर में, इनके ताल्लुक़ से आपको कुछ कह सकते हैं तो?
अब इनके ताल्लुक़ से कुछ कहना जो ही शेर लाना है, ये सब हमारे बड़े हैं जी। इन सब का जो है मस्जिद की तामीर में बहुत बड़ा जो है किरदार था। एक इब्तदाई बात मैं बताना भूल गया, जिस वक्त मस्जिद का काम शुरू हो रहा था तो कारी साहब के फिर ज़हन जो है वो बीएड कॉलेज का भी मसला था जी। तो उस वक्त जो है हाशिम अली अख्तर उस्मान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। हाशिम अली अख्तर साहब का भी महबूबनगर से ताल्लुक़ है। ये जो मेट्रो फुटवेयर है हमारे रफ़ीक भाई ज़हीर वगैरह, वो उनके जो है मामू होते थे हाशिम अली अख्तर साहब जी। तो वो एक उनके ज़रिए से एक हबीब अहमद साहब अल-जुफरी, ये जो सामने मकान है जी, हबीब अहमद साहब के शागिर्द भी थे वो। अच्छा। उस्ताद के कहने पे वो दौड़े दौड़े चले आए और जो है मस्जिद से हट के सोसाइटी का काम शुरू हुआ। ये जो मस्जिद का काम था ये मैं 77 में शुरू हुआ और मैं समझता हूँ 78 से पहले ही दिसंबर में ख़त्म हो गया। आज हमारी मस्जिद देखिए अब किस कदर खूबसूरत मस्जिद है। माशाअल्लाह। महबूबनगर में कहने को जाए मस्जिद बड़ी है, मगर खूबसूरती की अगर बात आती है, किस उसकी जो है पायदारी की अगर बात आती है, ड्यूरेबिलिटी की बात आती है, तो जो बात मदीना मस्जिद के शायद ही शायद महबूबनगर किसी मस्जिद में हो। जब भी रमज़ान आता है, जब उसको हम सजाते हैं मस्जिद को, देखने लायक होती है। न सिर्फ महबूबनगर के जो है प्रेस रिपोर्टर्स बल्कि हैदराबाद से जर्नलिस्ट भी आते हैं, कई सवाल हमसे करते हैं और जो है इतने तस्वीर लेकर जाते हैं यहाँ से। और बाद में जो है उनके अखबारों में भी हमारी मस्जिद की फ़ोटो आती, नंबर 1 मास्क इन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, इंटर महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा जो है वो लोग देते हैं। और ये मस्जिद की तामीर में नौजवान जो सरकारी मुलाजिमीन और जो 40 और जो है 60 की उम्र के दरमियान में जो लोग हैं, इन सब लोगों का बड़ा हाथ है। हर एक के हाथों में सुराख, हर एक, किसी के पीठ में दर्द, किसी के पैर में दर्द, कभी कोई कुछ बहर का, मगर किसी ने भी जो है मस्जिद का काम नहीं करने से इनकार नहीं किया। सब जो है मस्जिद के काम में जुड़ जाते थे। नतीजे में वो जो हाल है बीच का, जो बड़ा हाल है, 50 मजदूर के साथ 22 दिन बदलाया था जी, वो 5 दिन में डाल दिया। क्या बात, सिर्फ 5 दिन में। तो शेख मोची चाह रहे थे, वो बगैर चाह रहे थे। एक इनायत अली साहब बोल के, मेरे ख्याल में वो अहले तशय्युअ थे, मैं समझता हूँ, इंजीनियर थे उन्होंने उस वक्त के। और जितने महबूबनगर के मुस्लिम इंजीनियर हैं वो सब के सब जो है हमारी मस्जिद के काम में जुटे रहे। हर एक का जो है उसमें हिस्सा है और नुमाया हिस्सा है। अवध भाई, फिर एक बार मैं आपके घराने की तरफ लौटता हूँ। ये जानकर मैं बेहद खुश हुआ कि अहमद बिन सुल्तान बाहियाल उर्फ महवी साहब आपके वालिद हैं। जब मैं उनका कलाम और उनका जो कुछ भी दीवान हमारी नज़र से गुज़रा, ख़ास करके सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी साहब ने, ये हमारी ही नहीं बल्कि एक हमारे ग्रुप के बेहतरीन मेंबर महवी साहब के साथ कुछ वक्त गुजारे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ख़ासकर मैं महवी साहब का कलाम अपने बर्दाश्त ग्रुप में पेश किया हूँ, शायद आप भी कभी सुने होंगे। अक्सर आप लोग यहाँ पर सालाना मुशायरा करते हैं महवी साहब के नाम से, ये एक बहुत बड़ी बात है। महवी साहब, उनका कलाम एक ऐसे शायर थे, क्या कहा जाए उनके बारे में। लेकिन आप भाइयों में से महवी साहब के नक्श कदम पर क्या कोई शायर बने हैं? मैं कुछ दिन पहले बाबर शेख साहब को, हमारी सोसाइटी के एक मशहूर शख्सियत हैदराबाद से, ईसा मिस्री साहब, उनके मकतब से मैं बाबर शेख का कलाम सुना। माशाल्लाह
कलाम में काफ़ी पुख्तगी और कहीं ना कहीं महवी साहब की छाँव नज़र आती है। महबूब नगर से एक बहुत ही एजुकेटेड और मोतबर शख्सियत, जो एक उनकी पूरी फैमिली में उनके वालिद वगैरह भी शायर है और वो भी बहुत बेहतरीन शायर है, नासिर बिन अहमद बाहियाल और नासिर, जो महबूब नगर से आए हैं यहाँ पर हमारे शादी खाना नूरी फंक्शन पैलेस में आपके सामने कुछ शेर, और मैं अब उनको मुखातिब करता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ गिरामी, ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं ईसा मिस्री जैसी शख्सियत से मेरी मुलाकात है, जो एक मुखलिस तबीयत के हामिल हैं और दिलों का दर्द टटोलो, यही है राह नजात, लरसते कांपते होठों का एहतराम करो। हजरात गिरामी, मुझसे ये इसरार है ईसा मिस्री साहब का कि मैं कुछ जो है सो अपने अशार सुनाऊं। आतिश गम में मोहम्मद फैज़ान आपके अमेरिका से भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और वहाँ से सुन रहे हैं, वो जी। यूएसए से भी आपके साथ join शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोहम्मद फैज़ान साहब। आतिश गम में मुस्कुरा हरदम, आतिश गम में मुस्कुरा हरदम, रोने वालों को कुछ नहीं मिलता, जागते जहन सुर्ख रूह होंगे, क्या बात। सोने वालों को कुछ नहीं मिलता, माशाअल्लाह। सोने वालों को कुछ नहीं मिलता। मैं ईसा मिस्री साहब की नज़र एक खता करता हूँ। जज़ाकल्लाह। खुद को भी कब संवार सकते हैं, खुद को भी कब संवार सकते हैं, अपनी हिम्मत जो हार देते हैं, जो भी हिम्मत से काम लेते हैं, सारी दुनिया संवार देते हैं, सुभान अल्लाह, क्या सारी बात है। दुनिया वाह, वाह, संवार क्या देते बात हैं, है। सारी दुनिया संवार देते हैं। वहाँ से भी दोस्त अब मशवरे तरके वफा देते हैं, क्या बात है। दोस्त अब मशवरे तरके वफा देते हैं, बढ़ गई आग तो दामन की हवा देते हैं, बहुत खूब। बढ़ गई आग तो दामन की हवा देते हैं। आपके शहर में जीना ही नहीं है मुश्किल, लोग मरना भी तो दुश्वार बना देते हैं, क्या बात। लोग मरना भी तो दुश्वार बना देते हैं। अपने चेहरों की सियाही को छुपाने के लिए, अपने चेहरों की सियाही को छुपाने के लिए बुलहवस घर के चिरागों को बुझा देते क्या हैं, बात है। बुलहवस घर के चिरागों को बुझा देते हैं। शहर में लाख करें आप चरागा, लेकिन शहर में लाख करें आप चरागा, लेकिन ये उजाले ही अंधेरों का पता देते हैं, क्या बात। ये उजाले ही अंधेरों का पता देते हैं। गेसुए शब के लरसते हुए साए नासिर, गेसुए शब के लरसते हुए साए नासिर, आमद सुबह दरख्शां का पता देते हैं, आमद सुबह दरख्शां का पता देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने वालिद मोहतरम के एक पसंदीदा कुछ अशार पेश करें, ताकि हमको ये महसूस हो कि इस घराने में अभी भी अदब और उससे मुताल्लिक़ शौक़ व ज़ौक़ बाक़ी है। अव्वल तो मैं शायर नहीं हूँ, शेर जो है सुनने का ज़ौक़ है। हम 5 भाइयों में नासिर बिन अहमद बाहियाल बाबर शेख शेर कहते हैं, और वो भी जो है वालिद का जो मिजाज था जी अशार कहने में, जी उसको जो है 90% फॉलो करते हैं वो। माशाअल्लाह। हाँ, हमारे वालिद का जो दीवान छप चुका है, छप के आ गया है, थोड़ी बहुत जो है उसमें तो तरमीम भी है, काबिल तसी भी कुछ है लिखने पढ़ने में, वो मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसे में जो है वालिद के नाम का मुशायरा और किताब की जो है रस्म जरा के ताल्लुक़ से, और फिल वक्त मौक़े नहीं है। वो हैदराबाद से भी किसी बड़ी शख्सियत को, पॉलिटिकल में किसी मिनिस्टर को, या फिर एक आध बार सीएम से भी बात हुई थी हमारी, तो आने के लिए तैयार था हमारे वालिद के जो है प्रोग्राम में। ये सारी चीज़ें सोबतें चल रही हैं अभी। ये इसके ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बड़े पैमाने पे जो है महबूब नगर में वालिद के नाम का मुशायरा भी होगा, और जो है किताब की जो रस्म जरा भी किसी बड़े आदमी से इंशाअल्लाह ज़रूर कराएंगे।
उनके शहर में एक दो शेर जो मुझको याद है मैं सुना देता हूँ। हमारे इम्तिहान से पहले अपना जायज़ा ले लो, हमारे इम्तिहान से पहले अपना जायज़ा ले लो, हमारा क्या है हम हाल में अहले वफा ठहरे, हमारा क्या है हम हाल में अहले वफा ठहरे। और एक शेर उनका, दिलों का दर्द टटोलो यही है राह नजात, दिलों का दर्द टटोलो यही है राह नजात, लरसते कांपते होठों का एहतराम करो, लरसते कांपते होठों का एहतराम करो। इसी बहर के कई एक अशार हैं, वो मुझको जो है एक दो याद थे, तो मैंने आपको सुना दिया। जी। आइए अब हम अपनी तरफ लौटते हैं। बर्दाश्त ग्रुप से आप तकरीबन वाकिफ़ हैं। बर्दाश्त ग्रुप का मुख्तसरन मैं आपके सामने उसकी इब्तिदा और आज तक का उसका सफ़र से वाकिफ़ करवाता हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली ज़ुबैदी की लाइफ का एक अचीवमेंट है ये, जो अपने आप को लेके शुरू हुआ है 2013 में। वो एक शेर है कि मैं यूं ही चला था राहे, मैं फिर क्या है मैं अकेला ही चला था, अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग आते गए कारवां बनता गया। जी, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ख़ानदानी अफराद पे मुश्तमिल और उसके अपने स्कूल के बचपन के साथी, उसके अपने क्लासमेट्स के अलावा इस ग्रुप में और कोई मेंबर बन नहीं सकता। बहरहाल आज हमारे ग्रुप में 127 मेंबर हैं और अल्लाह का करम है कि एक से एक काबिलियत रखने वाली शख्सियत, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और ज़िंदगी के हर मरहलों से गुज़रने वाली शख्सियत हमारे ग्रुप में मौजूद है। अवध भाई, जब हमारे ग्रुप में मरहूम उस्मान अहमद बाहियाल साहब एंट्री लिए तो मैं ये समझता था सिर्फ ये तेलुगु पंडित हैं, लेकिन उनका इकरार भी था कि वो जब से बर्दाश्त ग्रुप को ज्वाइन किए हैं उनकी ज़िंदगी में एक काफ़ी तब्दीलियां आ गई, बल्कि वो खुश रहने लगे। कई बार उन्होंने इकरार किया, ये हमारी किस्मत कि ना दिल भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वो इस तरह हमसे बिछड़ जाएंगे कभी हमने सोचा भी ना था। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मरहूम की तालीमी खिदमत हमसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उस्मान बिन अहमद बाहियाल फैमिली में क्या मुकाम रखते थे? उस्मान बिन अहमद बाहियाल और ताहिर मरहूम, हम भाइयों में तीसरे भाई हैं। बचपन से ही उसकी तबीयत में इनके सारी लोगों से हमदर्दी और जो है गमगुसारी शामिल थी। जिस ज़माने में हमारे वालिद बीमार रहते थे, उस ज़माने में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वालिद की खिदमत में गुजारता था। सभी भाई खिदमत करते थे, वो भी खिदमत करता था। और उसकी बड़ी बात यह है, वो पंजगाना नमाज का पाबंद था। जब भी उसको फुर्सत के औकात मिलते तो तिलावत कुरान मजीद में मसरूफ़ रहता। और जो है दफ्तरी ज़िंदगी भी उसकी कुछ ऐसी है कि भी जो है मेरे सामने उसकी कोई शिकायत नहीं आई। और अच्छा बेहतरीन लिखने पढ़ने वाला, बेहतरीन बात करने वाला, ऑफिसरों के जो है दिल पे चढ़ के रहने वाला। शायद ही ऐसे जो है कम लोग होंगे जो अपना नाम जो है डिपार्टमेंट में आगे रखते हैं। ये एक चीज़ मैंने महसूस की हमारे उरूब में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे वालिद हमद बिन सुल्तान बाहियाल मईवी मरहूम साहब, फिर हमारे चीचा सईद बिन सुल्तान बाहियाल साहब दफ्तरियत में, फिर उसके बाद हमारा भाई
عثمان بن احمد باہیال مرحوم، یہ تینوں جو ہے اپنا ثانی نہیں رکھتے محکمہ تعلیمات میں. شیخ ابوبکر باوزیر، شیخ ابوبکر بن عبود باوزیر، یہ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اور ویسے ہم بھی جو ہے انہیں کے نقش قدم پہ چل کر ریونیو میں جو ہے ہم اپنا نام اس قدر اونچا رکھے ہیں. ہمارا نام جب بھی جو ہے دفتر میں لیا جاتا ہے یا کسی گاؤں میں جہاں ہم کام کیے لیا جاتا ہے تو سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حق میں. بہترین ایسے کیسز جس کو جو ہے بڑے سے بڑا آدمی حل نہیں کر سکا، اس کے لیے تعلیمی صلاحیت بھی ضروری رہتی اور جو ہے قانون کا جاننا بھی ضروری رہتا. یہ ساری باتیں جو ہے رات بھر پڑھ کے لکھ دیا کرتا تھا میں، ججمنٹس وغیرہ. آج ابھی بھی میرے پاس جو ہے اب جو کام کر رہے ہیں بہت سارے ایم آر اوز، تحصیلدار، وہ ججمنٹس لکھانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. میں ابھی بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ججمنٹس لکھتا ہوں. مسجد کی جو ہے مصروفیت تو ہے، اس سے ہٹ کے اور جو ہے کبھی ہم کسی سے لکھنے پڑھنے کے 2 پیسے نہیں لیے. میں آپ کو جو ہے وہ ابتدائی بات بتانا بھول گیا آپ کو کہ ہمارا تعلق خانواد باہیال سے ہے. ہمارے جد حمد بن سالم باہیال یمن وادی حضر الموت المکلب سے تعلق رکھنے والے تھے. اس زمانے میں سلاطین آصفیہ اہل عروب کو حیدرآباد ریاست اکثر و بیشتر بلایا کرتے تھے اور 2 قسم کی خدمات ہوتی تھی ان کی. ایک جو ہے اشاعت اسلام کے تعلق سے جو پڑھے لکھے ہیں، دوسرے وہ خزانے پہ پہرا، شاہی محل پہ پہرا، بینک پہ پہرا، اس تعلق سے بلاتے تھے. تو ہمارے دادا اودھ بن احمد باہیال تعلیم یافتہ انسان تھے. وہ جب وہاں سے یہاں حیدرآباد آئے تو ان کو صوبیدار کی حیثیت سے کلوا کرتی کا مقام دیا گیا. یہاں پہ اشاعت اسلام کا کام کریں اور امور مذہبی کے کام کو جو ہے تقویت دیں، آگے بڑھائیں. تو ہمارے دادا جو ہے چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، کلوا کرتے میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں. یہ جو نظام کی طرف سے دی ہوئی خدمت سے ہٹ کے بھی جو ہے بہت سارے خدمات کرتے. اور بہت بڑی زراعت تھی ہماری، سنا 12 بیل کی جوڑی تھی ایسا بتلاتے ہیں. زراعت کے تعلق سے کھنڈیوں کا اناج ہوتا تھا. ہم دیکھے تو نہیں، مگر آخری دنوں میں چونکہ میں کلوا کرتے میں کام کیا ہوں بحیثیت گرزاور، ایک بولی جو باہیال بولی کے نام سے مشہور تھی، آج وہ بانال بولی ہو گئی. دراصل میں ہے باہیال. تو اس زمانے میں جو ہے وہ عبد القادر صاحب کی نگرانی میں رہتی تھی زمین. اور بہت سارے لوگ میرے کو بولے کہ بھائی وہ نقشڑ قسم کے انسان ہیں، آپ بولی پہ جائیں گے تو آپ سے جھگڑا ہو جائیں گا فلاں ایسا. تو میں وہ اپنے حساب سے تقریباً 25-30 کاول کاروں کو بھیج دیا پہلے. بولی پہ جا کے جو معاشرہ کرو، اس کے بعد پھر میں آتا ہوں. تو وہ جا کے کرتے وہ بولے نہیں کون ہے تم، کیسا آتے، کس کی اجازت سے آئے، فلاں ہے. اس کے بعد میں آیا. آنے کے بعد تم کون ہے، یہ زمین میری ہے. مولا آپ کی ہے. ایمان سے بولیے، قسم کھا کے بولیے، حلفیہ بولیے آپ کی ہے تو میں بھی چلے آتا ہوں. تو مولا یہ باہیال کو جو ہے بانال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون ہے آپ، باہیال گھرانے سے ہیں کیا؟ ہاں بالکل. ارے آپ کے دادا میرے استاد تھے. یہ زمین جو ہے میرے پاس بٹائی کے طور پہ رکھی گئی ہے. تو میں بولا معاملہ بٹائی کا ہے تو پھر وہ ہم کو واپس کر دیجیے، آپ ہماری زمین ہے، وہ آپ کو دے دینا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، وہ زمین ہم کو ملنی چاہیے. نہیں اس کے کاغذات نہیں مل رہے، میں انشاءاللہ کاغذات نکالوں گا، فلاں کروں گا، وہ کروں گا اور آپ کو دوں گا. تو اس وقت میرے کو ایک شعر یاد آیا تو ان کو سنا دیا تھا میں. کل تک اس گھر کے مکی ہمتے شجی، کل تک اس گھر کے مکی ہمتے شجی، آج مہمان بنے بیٹھے. اس قدر خوش ہوئے ہوں. ارے بھائی وہ آپ کے دادا جو ہے انتہائی قابل آدمی تھے. اب وہ دادا قابل تھے تو جو ہے پوترا بھی قابل رہیں گا. یہ آج سے جو ہے آپ کی بولی ہے، آپ کبھی بھی آئیے. تو مولا یہ باہیال کو بانال بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟
تو میں سمجھتا خود آپ کی ایک جو ہے ایک ترکیب ہے، ایک چال ہے، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا بحیثیت مسلمان، نہیں آپ ہی کیے ہیں. وہ آج بھی جو ہے تری کی زمین 3.5 ایکڑ بلڈنگ ہے. ان کے بیٹے جو ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر، اس سے بھی ملاقات کرے. ایک رقیب ہے ان کا بیٹا، ان سے بھی ملے. مجیب تو جو ہے اکثر اور بیشتر الیکشنز میں ہمارے سے کام لیتے انہوں، تو نہیں یابا میں دلاتا ہوں، میں بالکل کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا. تو آخری میں آتے وقت میں ریکارڈ کو مشکوک کر دیا ہوں، تحصیل کے ریکارڈ ان کے نام پہ بھی نہیں رکھا، ہمارا نام کہیں کہیں رکھ دیا سمجھے. تو وہ اب شاید ہمارے تک پہنچنے والی ہے. اودھ بھائی، آج ہمارے گروپ میں آپ کے بھائی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ 2020 میں ہم نے جب انہیں لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا، یہ اس وقت باقی نہیں تھے. آئیے میں کچھ ان کی یاد میں 1-2-4 شعر پیش کرتا ہوں. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، خدا ہے محبت، محبت خدا ہے. یہ ہے پاس اور یاد آنے لگے ہیں، یہ ہے پاس اور یاد آنے لگے ہیں، محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں. انہیں بھولنا یا انہیں یاد کرنا، انہیں بھولنا یا انہیں یاد کرنا، یہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشورہ ہے. یہ ایسی شخصیت تھی کہ میں آپ کو اس کو طرز میں سنانا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ دل میں اتر گئی ہے. جی چلیے کوشش کرتا ہوں میں، اور ہمارے گروپ نہیں مانے گا کہ جب تک میں اس کو اپنی لہن میں پیش نہ کروں. کوشش کرتا ہوں دل کو مضبوط رکھ کر. آج بھی ایسے دل میں اتر گئے ہیں ہمارے عثمان باہیال صاحب. ڈاکٹر بردرس تو رات دن یاد کرتے ہیں، ڈاکٹر فضل صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب. بس کیا کریں، مجبور ہیں، اس کی رضا میں راضی ہیں. تو سماعت فرمائیے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، یہ مصرع نہیں ہے کمار بورا بھنگ وظیفہ میرا ہے، خدا ہے محبت، محبت خدا ہے. چونکہ خمار بارہ بنکی کے اشعار ان کی نظامت کا جب وہ مشاعرے ہوتے تھے دبئی میں تو کافی متاثر ہوں ان سے میں. تو ایک اور 2 شعر ہماری خراج تحسین کے طور پہ پیش کرتا ہوں. وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں، وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں، محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں، محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں. انہیں یاد کرنا یا انہیں بھول جانا، انہیں یاد کرنا یا انہیں بھول جانا، وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے، وہ بچھڑے ہیں جب سے. تو یہ ایسی شخصیت تھی ہمارے برداشت گروپ میں. دیکھتے دیکھتے ایک کچھ ایسا نام کر گئے تھے. آپ کے ایک چچا زاد بھائی بھی ہمارے گروپ میں ہیں، اسلم باہیال صاحب. ایک ایسا ایکٹیو ممبر ہے اور ایک ایسی شہرت حاصل کیا ہے ہمارے گروپ میں. برداشت گروپ جو 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے عبد بھائی. ایک تو ہے برداشت گروپ 2013 ہے، اس کا نام جو صبح فجر سے شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام رات دیر گئے ہوتا ہے. اس میں کچھ اصول اس طرح ہیں کہ صبح سے عصر تک دینی پروگرام چلتے ہیں، احادیث وغیرہ، اور اس کے بعد کچھ ادبی شاعری شعر و اشعار. رات میں 8 بجے کے بعد انٹرٹینمنٹ پروگرام شروع ہوتا ہے، وہ جو تقریباً ہفتے میں رات کو 1:30 بجے تک
اور باقی اوقات میں رات 12 بجے تک توقیت دولت امارات کے. آج آپ کے سامنے جو میرے ساتھ میں سلیمان محمد زبیدی صاحب ہیں، اس گروپ کے ایک پائیدار شخصیت ہے. یہ ایک اپنا ایک پروگرام جو برداشت گروپ کی شاخ ہے، تفسیر قرآن، قصص الانبیاء، یہ احادیث پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، صرف سننا اور دیکھنا، اس سے علم حاصل کرنا. اور آپ پروگرام کی شروعات اور اینڈنگ میں آپ کا ہی ہاتھ ہے. اور ایک پروگرام اور ایک شاخ ہے برداشت گروپ کے، جس میں صرف اپنی سوسائٹی کی اموات کی اطلاع دی جاتی ہے، جن کے لیے تعزیت پیش کی جاتی ہے. برداشت گروپ ایک نظم و ضبط ہے. اس میں کچھ ایسے قوانین ہیں کہ ہر ممبر اس کا احترام کرتا ہے. سخت قوانین ہیں. کوئی بھی ممبر سیاسی بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ممبر دینی اور کوئی مسائل پہ ایک دوسرے سے الجھ نہیں جاتا. بہت ہی کنٹرول میں رکھے ہیں میں اور ہمارے صدر محمد علی زبیدی صاحب اور گروپ کے 127 ممبر. آپ ہمارے گروپ کے وہ کافی بار سن چکے ہیں. آپ کو کیسا لگا ہمارا گروپ اور ہمارے گروپ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے پہلے آپ کے گروپ کے تعلق سے بولا ہوں. خمار بارہ بنکی کی بات نکلی تو ایک شعر میرے کو یاد آ گیا. خمار بارہ بنکی کا، حد سے بڑے جو علم تو ہے جہل دوستو، حد سے بڑے جو علم تو ہے جہل دوستو، سب کچھ تو جانتے ہیں مگر جانتے نہیں، سب کچھ تو جانتے ہیں مگر جانتے نہیں. آج کل کے جو مذہبی حالات ہے اس پہ ایک دم فٹ ہونے والا شعر ہے. جہاں علماء کا کوئی اتفاق نہیں رہا تو ہم تو جاہل ہیں. صحیح تو ہے. ہمارے گروپ میں ہم کنٹرول میں رکھے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ دنیا بٹی ہوئی ہے اور 2 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، 4 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. ہم کسی کو کوئی آبجیکشن کرنے کا حق نہیں. اپنے آپ کو کنٹرول میں رہنا ہے اور کنٹرول میں رکھنا ہے. حکومت کے کسی بھی مسئلے مسائل کو، کسی بھی چیف منسٹر کو، کسی بھی قوم کے وزیر اعظم کے بارے میں اس کی فوٹو سے کھیلنا، بہرحال کئی قسم کے آج کل واٹس ایپ کے اوپر تو دیکھیں ہمارے پاس ممانعت ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جی، زیور علم سے آراستہ ہونے کے بعد آدمی کو جو ہے جھک کے چلنا چاہیے. جی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، جی، جب جھاڑ ثمر دینے لگ جاتا ہے تو وہ زمین کی طرف جھک جاتا ہے. اسی طریقے سے تعلیم یافتہ آدمی کو بھی زمین کی طرف دیکھ کے چلنا چاہیے، نہ کہ اپنے علم پہ ناز کرنا چاہیے. اور آج کل جو ہے سب اپنے اپنے علم پہ ناز کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں. ابھی آپ کا سوال کیا تھا مجھ سے؟ ہمارے برداشت گروپ کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ کے برداشت گروپ کے تعلق سے یہ ہے، ریگستان میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے برداشت گروپ، کیا بات ہے؟ جہاں سے نہ صرف اردو کی آبیاری ہو رہی ہے بلکہ اردو پڑھنے والے، سمجھنے والے، لکھنے والوں کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. یہ اب جب کہ ہندوستان اور پاکستان اور دیگر ممالک جو اردو والے ہیں، جی، یہاں پہ جو ہے اردو کے نام پہ محض دھوکہ ہو رہا ہے. جی، تصنع اور بناوٹ سے کام لیا جا رہا ہے. کیسے اردو کو ختم کیا جائے یہ کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں آپ لوگ ایک ایسا ماحول جو پورے جو ہے عربی زبان سے جو ہے مسلط ہے، لیس ہے، وہاں پر آپ لوگ اردو کو زندہ رکھے ہیں. یہ اردو والوں کے لیے بڑے جو ہے ناز اور فخر کی بات ہے. اور میں ایسا سمجھتا ہوں آپ لوگ ایک ایسی ہرنی کی مثال پیش کر رہے ہیں جو ریگستان میں بے آب و گیا، جی، نہ اس کو پانی مل رہا ہے نہ چارہ مل رہا ہے، بس بھاگتے چلے جا رہے اس امید پہ کہ کہیں تو مجھ کو کچھ ملے گا، میری زندگی بچے گی. اور جب اس کو اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے والی ہوں، ایسے میں جو ہے ایک اس کے سامنے چشمہ آ جاتا ہے پانی کا. وہ چشمہ برداشت گروپ ہے. وہ جو آپ جو خدمت کر رہے ہیں، پھر وہ کشن بہری نور کا وہ شعر میرے کو یاد آتا ہے، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں خطرے ہی خطرے سب. کیا بات ہے؟ دریا میں یوں تو ہوتے ہیں خطرے ہی خطرے سب، خطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے، خطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائے. آپ لوگوں کی خدمت کو جو ہے 2 ہاتھوں سے 100 ہاتھوں سے سلام. ایسی خدمت ایک جو ہے عربی ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اردو کو ہم کو بچانا ہے.
یہ اردو کے تعلق سے ایک بول دیتا ہوں، قدیم زمانے میں اردو جو ہے 3 طریقے سے چلائی جاتی تھی. جی ایک جو ہے دربار، ایک خانقاہ، ایک بازار. جی دربار میں اس زمانے میں بادشاہ لوگ جو ہے وہ شعراء اکرام کو بلاتے، مشاعرے منعقد کرتے، ان کو انعام و اکرام سے خلت سے نوازتے. تو اس اعتبار سے اردو جو ہے چلتی رہتی. اور خانقاہی نظام جو ہے، خانقاہی نظام میں جیسے آپ کے سماع ہے، قوالی ہے، یہ لوگ سماع کے ذریعے، قوالی کے ذریعے اردو کو زندہ رکھے. ایک بازار ہے، ایک رقاصہ بھی جو ہے وہ اردو میں، اردو کی جو ہے ترویج میں بہت بڑا رول ہے اس کا. بازار میں چلے جائیے، آپ کو اس قدر اردو ملتی تھی. میں خود بھی جو ہے لکھنؤ میں ایک بار اٹینڈ کیا ہوں. وہاں جو اس وقت جو غزل جو گا رہی تھی، میرے کو اس کا ایک شعر یاد ہے. بڑے دکھ بھرے ہیں جانا میرے زندگی کے لمحے، بڑے دکھ بھرے ہیں جانا میری زندگی کے لمحے، ذرا ہو سکے تو سننا میری داستان خدا را، ذرا ہو تو کہ سننا میری داستان خدا را. اور شعر یاد رہ گیا. حالانکہ میں 85 کی بات کر رہا ہوں. کوٹھا کیسا ہوتا، وہاں پر کیا کیا ہوتا، کیا انتظام رہتا. اور میں نے دیکھا جتنے بھی جو ہے رقص کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے تعلق سے معلومات کیا تو وہ 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں. وہ جسم نہیں بیچتے، آواز بیچتے. صرف آواز کی بات رہتی. حسن تو غیر معمولی ہوتا ان کا. جب میں گیا تھا تو وہ ڈاکٹر بھکتوسل بھی اتفاق سے وہاں ملے تھے. ہمارے غلام حیدر صاحب، بوکر صاحب بھی مولا تم کیا ہے، میں 18 سال 19 سال کے نہیں ہے، تم یہاں آ گئے بولے. تو میں ان سے یہ بولا یہ ہوتا کیا ہے، یہ پریکٹیکل دیکھنے کے لیے ہم، میری اس میں کوئی جو ہے دلچسپی نہیں ہے. یہاں آ کے جو ہے بیٹھنا کوٹھے میں کوئی غزل سننا، ایسا کوئی میرا مطلب نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دراصل میں پریکٹیکل یہ دیکھنے کے لیے آیا. تو یہ بات ٹھیک ہے، آئندہ نہیں آنا. وہ لوگ میری کو نصیحت بھی کہ میں نہیں گیا. تو یہ 3 طریقوں سے جو ہے اردو زندہ رہی. ایک دربار سے، ایک خانقاہ سے، ایک بازار سے. اب جو ہے اردو کا تعلق اس سے نہیں ہے. تھوڑے دن اردو جو ہے سینما بینی سے بھی چلی. سینما میں جو ڈائلاگز رہتے ہیں اچھے، عمرہ جن جیسی فلم رہے تو جو ہے اس قدر جو ہے بہترین جو ہے مکالمے تھے اس کے، وہ شاید آج جو ہے کوئی ایسی اردو نہیں بول سکتا. اب جو چل رہی ہے اردو، وہ یا تو مشاعروں کی وجہ سے یا پھر محفل غزل کی وجہ سے. کیا بات ہے. یہاں پہ جو چلتے ہیں، اگر آپ کو دلچسپی ہے اردو سے، آپ اردو یہ پورا شب دور میں اردو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ کو محفل غزل کرانا ہے، آپ کو مشاعرہ کرانا ہے. حکومت سے تو کوئی جو ہے آپ کو مدد نہیں. اتنا سمتلا سلوک، ماندانہ سلوک ہے حکومت کا آج کل کہ آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں کی تلنگانہ کی بات بتا دیتا ہوں. 2020 اکتوبر میں اب جو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں KCR صاحب، عثمانیہ یونیورسٹی سے عربی کا لوگو نکال دیا. عربی میں جو ہے لوگو تھا عثمانیہ یونیورسٹی کا. کس طرح سے اردو کی، تو حال 80 ممالک سے جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں آ کے بچے پڑھتے. 80 ممالک کے بچے جب یہ سرٹیفکیٹ لے کے جاتے جس پہ جو ہے عثمانیہ کا ایمبلم ہے، اس پہ جو ہے اقرا باسم ربک بھی لکھا ہوا تھا. اس پہ اردو میں بھی لکھا ہوا تھا، انگریزی مائن تھا. اس کو جو ہے ختم کر دیا شخص. اور جو ہے 56 جو ہے مائنارٹیز کے انجینئرنگ کالج تھے یہاں پہ، اب نہیں کے برابر ہو گئے. سب ایک ختم ہوتے جا رہا ہے. تو ایسے میں اردو کو زندہ رکھنا جو عشاء لانے کے برابر ہے. انشاءاللہ ہم اردو کی خدمت میں ہیں. اردو کی خدمت جو ہے آخری دم تک کرتے رہیں گے، اور اردو کو انشاءاللہ زندہ ضرور رکھیں گے. خاص کر کے آپ نے تعزیت پیش کی تھی، مجھے اچھا یاد ہے، میرے واٹس ایپ پہ. احمد علی زبیدی ایک ایسی شخصیت جس کو بلانا ناممکن ہے. میرے ساتھ جو روابط، میرے ساتھ جو تعلقات تھے، خیر میں کونے کونے اپنے آپ کو لے کے سہ رہا ہوں. ایک بار آپ ذکر کیے تھے کہ اقبال اور آپ کے ساتھ کا بچپن ساتھی احمد علی زبیدی عرف اقبال کے بارے میں
آپ کا بچپن اور اس کے ساتھ عمر کا صرف تھوڑا سا فرق ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ اس عزیز ترین شخصیت کے گزر جانے پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ گزرنے پہ ایک شعر کہہ سکتا ہوں میں ان کے. آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے ہیں, آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے ہیں, ایک میں بھی تنہا تھے 100 میں بھی اکیلے ہیں. یہ جو ہے اقبال کی شخصیت پہ ایک دم فٹ بیٹھنے والا شعر ہے. بچپن میں ہم جو ہے اکثر و بیشتر ادھر آتے تھے کھیلنے. اس وقت میں علیان بھائی, علیان زبیدی اور اریگیشن برانچ میں ٹریسر تھے علیان بھائی. اچھا. تو وہ آفس کو جا کے آنے کے بعد ان کا مشغلہ جو ہے توغرے لکھنا اور پتنگ بنانا, مانجا بنانا, اور شیخ آپا جو ہے گھر میں جو جام کا جھاڑ تھا وہ یہ سب پورے ملا کے جو ہے وہ گھر کے جو ہے معاشی معاملات کو حل کرنے میں علیان بھائی کا, شیخ آپا کا بہت بڑا جو ہے رول ہے. یہ بچے تو بچے ہی تھے. اس زمانے میں جو ہے بڑی تکلیف سے جو ہے زندگی گزرتی تھی. علیان چچا کے ساتھ میں توغرے جب لکھتے تھے تو میں جاتا تھا گھر میں. پوری دلچسپی سے آنا ہے تو آ, خالی آ کے دیکھ رہا چلے جا رہا. وہ برو قلم بولتا, وہ بولتا, یہ بولتا, ہاں وہ برو قلم توڑ کے چلے جا, پھر مت آیا تو کچھ سیکھ بولتے تھے میرے. اب وہ جو ہے جا کے بیٹھے ہی نہیں کہ انگور چا بول کے پکارتے تھے باہر سے. اچھا. کھیلتے تھے نا انگور چا, پہلے گھر میں سے نکلنا پھر آنا باہر کھیلنا, کبڈی کھیلنا, انگور چا کھیلنا, اقبال ہم سب. تو آخر میں جو ہے فٹ بال بھی شروع کر دیے تھے ہم لوگ عیدگاہ پہ, قدیم عیدگاہ پہ. وہاں پہ جا کے کھیلتے تھے. اب ایک دم انتہائی حسین و جمیل آدمی, 6.5 فٹ کا آدمی, چلن بھی ایسی بہترین کہ بس وہ اس کو جو ہے روابدار چلن بھی بول سکتے, شاہانہ چلن بھی بول سکتے, ہر دو چیزیں اس میں مکس ہیں. ایسی شخصیت. اور انتقال سے قبل ایک بار آیا تھا, یہاں پہ بھی آیا تھا میں سنا, مگر وہ ہمارے طاہر کو شاید نہیں معلوم میری اقبال کی جو ہے کس قدر چھنتی تھی. اور آخری ملاقات ایک مرتبہ ہوئی تھی تو میرے سے یہ بولا تھا, یہ بچہ جہانگیر بادوی جو ہے اس کا بچہ کچھ پاگل وگل ہو گیا ہے, اس کے علاج معالجے کے تعلق سے میں 16,000 روپے دوں گے گرے اودھ گھر کے, میرے سے بولا تھا. وہ مسجد نقو تو دیتے رہتا کہتے تو ایسا بولا تو مولا تیرے 16,000 ہوتے بھائی, ہمارے 1,000-2,000 ہی رہتے ہیں ایسا بولا. وہ بھی کہیں دیتا میں 16 دیا بعد میں دے ایسا بول گیا. میں تیرے کو سنانے آیا اس واسطے سے گھر میں حامد بول رہا تھا, اودھ میں بھی بہت دیتے رہتے ہیں اس کو بولے تو میں تیرے کو بولنے کا سائن دے دیتے. تو اس دن ہم دونوں جا کے ملا ہوٹل میں کھجور کھاتا ہوں, بولے تو کھجور کھائے ہم لوگ. ارے لخمی کباب ہے کیا, بولے تو مولا لخمی تازی ہے, بولا کباب صحیح نہیں ہے. بولا ارے کیا ہے لاؤ بھائی کھائیں گے, بولے وہ بھی کھا لیے. پھر اس کے بعد نہیں بابا بہت دن ہوا ملاپ کی بریانی نہیں کھائی, چلو اوپر جائیں گے. اوپر جا کے پھر بریانی میں نہیں کھائے, پونا ہونا پیے. پھر وہاں سے جو ہے میٹھا پان اگر اچھا بنتا تو میں کھانا چاہ رہا ہوں, تو خاص طور پہ بنا کے اور گوشت پان تو کھا لیا, ساتھ میں 2-3 پان لے کے آیا. وہ آخری ملاقات ہے میری اقبال کی. اس کے بعد ہم دونوں اور ایک مرتبہ یہ ادھر سے بنڈلا گیری سے پورے گھس گئے تھے, میں اور جو ہے یوسف منیر باغتے ہوئے دونوں سنبھال رہے تھے پوروں کو. اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر سے بیچ میں گھس کے آ گیا. اس کو تینوں مل گئے پورا وہ دواخانے تک پورا اندر تک لے کے چلے گئے تھے مار کے. ہمارا لگایا تھا اس کے ہاتھ میں جو بڑا چاقو تھا, اس کی اس کو لگا دیے تھے پیٹ کو اندر. میں بولا ارے اقبال وہ لگ گئے رہے اس کو نکو, بس تو نکو میرے ہاتھ سے لگ گئے بس. اب نہیں بولا بہت دن وہاں نہیں مار کے بول کے لے کے لگ کے مار دیا. واڑو ఎవరో ఉండే పొడుగా ఉండే ఎర్రగా ఉండే بالکل بولتا رہے گا ایسے. بولا تم چلو بار کا سر. آپ کے ساتھ کی یادیں یہ تو آپ سنائیں. شاید آپ کو علم ہوگا کہ اقبال ایک ایسی شخصیت تھی, ان کے پاس کئی ڈپلومے تھے. شہد کی مکھی کی آپ تربیت کرتے تھے, اس کا ڈپلوما. آپ خطاط تو وراثت میں ان لوگوں کی آئی, تو خط میں بھی ان کے پاس ڈپلوما تھا. اور 25ویں پارے سے 30ویں پارے تک آپ ان کا خط دیکھیں گے, وہ تکمیل نہیں کر سکے. انشاءاللہ وہ فردوس الجنہ انشاءاللہ وہ وہاں تکمیل کریں گے اس کی. تو ان کا خط دیکھنے کے قابل کہا ہے. یہ بھی اس میں کیا ہے, ہمارے خدیم
مسجد یعنی مدینہ مسجد میں جتنے بھی عربی کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں وہ سب کی سب جو ہے علی بن احمد زبیدی صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی تھیں. یہ گھرانے کا جو ہے ان کا اپنا ایک فن ہے سمجھیے. یہ خطاطی جو ہے تغرے لکھنا بہترین خطاطی وغیرہ جو ہے علیان چچا کا بھی جو ہے میں دیکھ چکا ہوں. اقبال کے تعلق سے آپ سے سن رہا ہوں میں, کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ہوا. اللہ مرحوم کو جنت مغفرت کرے. بہترین جو ہے اعمال کا مالک تھا, بہترین آدمی تھا, غریبوں کی مدد کرنے والا, غمگسار, سب کو سمجھنے والا تھا. اور جو ہے محفل میں آ جاتا چھا جاتا تھا محفل میں. وہ محفل غزل کی ہو یا محفل جو ہے کوئی کسی بھی محفل میں اس کی رونق بن جاتا تھا, زینت بن جاتا تھا. اس کی خوبی تھی. جی جی, اللہ مرحوم کو جنت میں. آمین. بہت سی یادیں وابستہ احمد کے ساتھ, کیا کیا بول کے بتاؤں میں, لیکن آپ جو سنائے ہیں اپنے بچپن کے واقعات واقعی یاد رکھنے کے قابل ہے. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. ساتھیوں, یہ تو سوچ کے آیا تھا کہ میں اس شخصیت کی بارے میں جو شروعات کروں گا کشن بہاری نور کی اس شعر سے کہ یوں تو ہوتے ہیں دریا میں خطرے ہی خطرے سب, یوں تو ہوتے ہیں دریا میں خطرے ہی خطرے سب, خطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے. یہ وہ شخصیت ہے, ایک سمندر ہے کہ سنتے جاؤ اور ان سے پوچھتے جاؤ. میں پھر آخری میں ایک خواہش رکھتا ہوں کہ ایک میرے اپنے صدر برداشت گروپ محمد علی زبیدی جو بچپن سے ہی ایک کامل الاوصاف اور ایک ہر فن مولا شخصیت ہے, آپ اس ویڈیو کو جب تیار ہوگی, جب دیکھیں گے تو اس کا فن, اس کے فن کی تعریف کرنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے. تو اس میں اتنے ایڈیٹنگ ہوگی, آپ کے والد سے لے کے, آپ کے بچپن سے لے کے, آپ کی تعلیمی زمانے سے بھی آپ کو وہ یاد کرے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو. اس بارے میں محمد علی زبیدی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محمد علی زبیدی کی شخصیت میری نظر میں الگ سی تھی. جب سے برداشت گروپ کا پروگرام میں دیکھنا شروع کیا تو مجھ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اس قدر جو ہے اردو میں اور جو علمی خدمت میں یہ دلچسپی رکھتا ہے, وہ جو قابل ذکر ہے اور جو ہے قابل احترام بھی ہے. حالانکہ وہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں, باوجود اس کے میں لفظ احترام کا استعمال کر رہا ہوں. ایسے کم لوگ ہیں. آپ جیسا بتلایا نا, میں ابھی آپ کو ریگستان میں جو میٹھا چشمہ جو بولا, وہ جو ہے علی زبیدی ہیں, آپ ہیں. جتنے بھی گروپ میں لوگ ہیں وہ سبھی جو ہے میری نظر میں نگینے ہیں, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, جو اپنی الگ چمک رکھتے ہیں, اپنی الگ قیمت رکھتے ہیں, اپنا الگ مقام رکھتے ہیں. باوجود اس کے ایک مقام پہ بیٹھ رہے ہیں, ایک مقام پہ جمع ہو رہے ہیں. اردو کی ترقی کے لیے ہر وہ چیز ممکنہ چیز کر رہے ہیں جو کسی اور مقام پہ نہیں ہو رہی ہے. آپ کی اس بیانی پر ایک اور شعر یاد آ رہا ہے مجھے. کس طرح دیکھوں بھی سلیمان, کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے, کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے, آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ. یہ وہ شخصیت جس کو ایک عرصے دراز سے ہماری جستجو تھی, کوشش تھی کہ اپنے کیمرے میں ان کو محفوظ کیا جائے. آج ہم خوش قسمت ہیں کہ اس کام کو تکمیل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی. شروعات میں تو میں خود اپنے آپ میں ایک ہچکچاہٹ تھی کہ میں کیسے اس شخص کے سامنے بیٹھوں اور ان سے کیا سوال کروں. میں ان کی قابلیت کے میں قریب بھی نہیں جا سکتا. لہذا الحمدللہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج اودھ باہیال صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. میں پھر ایک بار آپ کا تہہ دل سے الحمدللہ ہمارے گھرانے میں لڑکے اور لڑکیاں سبھی تعلیم یافتہ ہیں. کم سے کم ان کی تعلیم جو ہے گریجویشن ہے. یہ ہمارے دادا کی سوچ تھی کہ مذہب جب اجازت دیتا ہے تعلیم کی, جی سرکار کی حدیث بھی ہے
مرد و زن دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین جانا پڑے تو آپ چین جا کر علم حاصل کرو. تو دادا جو ہے ہمارے انٹرسٹڈ تھے اس میں. اور جب ہم نوکری میں آ گئے تو ہمارے والد کے خیالات جو ہے ایسے تھے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. تو ہر بار یہ بولتے تھے تو رشوت کی طرف نہیں جانا، کسی غریب کو پریشان نہیں کرنا. ایک آدمی ہے، اس کا کام تمہارے پاس اگر ہے، اب تم اس سے پیسے لے رہے ہیں، اس کے پاس خدا نخواستہ پیسے نہیں تو اپنے گھر کا جو ہے سامان بیچ کے لا کے دے رہا آپ کو. تو کتنی بری بات ہے اگر جو ہے تم کو معلوم ہوگا وہ سامان فروخت کر کے آپ کو پیسے دیا. لہذا جو ہے رشوت سے دور رہنا. اور ایک واقعہ میرا اپنا گھر کا یہ ہے، گھر میں جو ہے 3 لوگ جو ہے تعلیمات سے تعلق رکھنے والے. خود میرے دادا جید جو ہے صدر مدرس تھے، والد جو ہے جانے مانے ٹیچر تھے، اور چچا جو ہے سعید بن سلطان باہیال اور اس میں ڈی او آفس میں سپرنٹینڈنٹ تھے. یہ تینوں کی تنخواہ جو ہے ننگی ہتھیلی پہ لیتے تھے ہمارے دادا مرحوم. جب میں تنخواہ لاتا تھا تو مرہمہ ڈال دیتے تھے، ہاتھ پہ مرہمہ ڈال دیتے تھے. تو میں ان سے سوال کیا، وہ تینوں کی جو ہے تنخواہ آپ ننگی ہتھیلی پہ لے رہے ہیں، میں جب تنخواہ آپ کو دینے آ رہا ہوں تو آپ جو ہے مرہمہ ڈال دے رہے ہیں. تعلیمات سے تعلق ہے کیا تمہارا؟ تم محکمہ میں کام کر رہے ہیں، رشوت لیے ہوں گے، چوری کے پیسے ہوں گے، کیسا ننگی ہتھیلی پہ لے سکتا ہوں میں؟ میرے کو یقین ہونا ہے نا آپ جو ہے کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں. اور وہ یقین آپ جو ہے اپنے کیریکٹر سے دلاؤ میرے کو. آج جو ہے میں آپ کی تنخواہ ہتھیلی پہ جو ہے مرہمہ ڈال کے لے رہا ہوں، کل ننگی ہتھیلی پہ کیسا لے سکتا ہوں؟ وہ چیز آپ پیدا کیجیے آپ میں. اس سے پہلے تو وہ سنتے تھے ہم، اس میں میرے کو ایک شعر آیا ہے، دولت جہاں کی مجھ کو تو میرے خدا نہ دے، دولت جہاں کی مجھ کو تو میرے خدا نہ دے، پوری ہوں بس ضرورتیں اس کے سوا نہ دے، پوری ہوں بس ضرورتیں اس کے سوا نہ دے. اوقات بھول جاؤں جہاں میں اپنی پہنچ کر، اوقات بھول جاؤں جہاں میں اپنی پہنچ کر، میرے خدا ہرگز مجھے وہ مرتبہ نہ دے. خدا حافظ. عزیزو دوستو ساتھیو، آئیے ایک بہترین خبر ہمارے سامنے آئی ہے. آج اسی حوالے سے میں اودھ بھائی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، برداشت گروپ کے صدر محمد علی زبیدی اور گروپ کے 127 ممبرز کی جانب سے. آئیے ماشاءاللہ، بہت بہت مبروک ہو. استاد اساتذہ ماہر تعلیم سینئر معلم ریاضی محترم جناب مسعود بن احمد باہیال، اسکول اسسٹنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول پولیس لائن کو اردو اکیڈمی کے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب محمد وحید الدین فیروز صاحب، اسکول اسسٹنٹ ضلع پریشد ہائی اسکول جٹ اللہ کو اردو اکیڈمی کے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے. برداشت گروپ اور برداشت گروپ کی جانب سے تمام آل باہیال خاندان کو یہ اعزاز میری اور اپنے صدر محمد علی زبیدی کی جانب سے بہت بہت مبارک. میں آخر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ اپنا قیمتی وقت برداشت گروپ کو دیے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اودھ بھائی کہ آج ہم آپ کے قریب آ کر آپ سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے. جزاک اللہ خیر. میں بھی جو ہے برداشت گروپ کا، جناب صدیق زبیدی کا اور سلیمان زبیدی صاحب کا، میرے اپنے 2 بھتیجوں کا، خود آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ میرے اس پروگرام میں آپ سب نے صحیح کی، محنت کی، اور جو ہے آج کے پروگرام میرے خیال میں سمجھتا ہوں بہت شاندار انداز سے جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہوں گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آمین ثم آمین. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.